ہم نے جو ہے وہ ایک ہمارے استاد نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ تینوں موسم میں جھگڑا ہو گیا، سردی، گرمی اور برسات میں تینوں میں جھگڑا ہو گیا، اور تینوں نے کہا کہ میں اچھا اور میں اچھا۔ کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جا کر کے کسی سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں اچھا کون ہے۔ تو جب یہ تینوں موسم نکلے اپنے اپنے انداز میں، تو تینوں نے پہلے گرمی آئی اور آ کر کے گرمی نے کہا کہ ایک بڑی بی سے ملاقات کر کے بڑی بی بتائیں کہ گرمی کیسی ہے، میں کیسی ہوں۔ کہا سبحان اللہ، جب گرمی آتی ہے تو رات کو کھنک کے ساتھ ہوائیں چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے بڑے لطف آتے ہیں گرمی کے موسم میں، اور گرمی سے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ بہرحال اس کا انہوں نے پوزیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں گفتگو کر کے بیان کر دیا۔ گرمی خوش ہو گئی موسم گرما، اور اس کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے کر کے دعا دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ پھر برسات کا موسم آیا، کہا کہ بڑی بھی بتائیں برسات کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے۔ کہا ماشاءاللہ بھوک بہت لگتی ہے، ساون برستا ہے، مور ناچتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ اس نے بھی اسی طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا۔ برسات کا موسم خوش ہو گیا، اس کو بھی اشرفیوں کی تھیلی دے کر کے رخصت ہو گیا۔ پھر سردی نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے، کہا ماشاءاللہ چائے کی چسکیاں، گرم گرم چنے اور کمبل اوڑھنے کے مزے اور رات کی نیندوں کے مزے۔ پھر پوزیٹیو انداز میں پھر اسی طرح پیش کیا، پھر اس نے بھی اشرفیوں کی تھیلی دی، رخصت ہو گیا۔ اور بڑی بھی جب گھر آئی مالا مال ہو کر، تو پڑوسن نے پوچھا بڑی بھی اتنی دولت لائی کہاں سے؟ کہا موسموں سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے ہیں، تو ہم نے بتایا، ان کو نواز دیا انہوں نے۔ یہ تھی چڑچڑے دماغ کی، وہاں گئی بیٹھی، تو جب گرمی آئی تو کہا کہ گرمی کیسے؟ اس کو گرمی لے کہا توف استغفر اللہ لا حول، یہ گرمی تو پورا بدن جھلسا دیتی ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے مزید پھونک ماری، آبلے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بارش آئی، کہا یہ بارش کیسی ہوتی ہے جب بدن بھیگا؟ تو کہا لا حول، یہ کیا بارش کیچڑ ہوتا ہے اور گندگی پھیل جاتی ہے اور گٹروں سے بدبو آتی ہے۔ تو پھر اس نے بھی اسی طرح کے دو چار تماچے لگائے اور وہ بھی آگے بڑھا۔ اور اس کے بعد پھر سردی آئی اور اس نے پھر ٹھنڈک ڈالی تو بڑی بھی کانپنے لگی۔ تو کہا یہ سردی کیسی ہوتی؟ کہا استغفر اللہ، کیا کہیں اس بدبخت کا کہ ہر آدمی تھر تھر کانپے، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، پریشان۔ اس طریقے سے اس نے بھی کہا، اور پھر وہاں سے بھی مار پیٹ کھا کر کے گھر آئی تو کہنے لگی کہ واہ بڑی بھی، آپ نے تو بہت دولت حاصل کی اور ہمیں تو پٹائی کے سوا کچھ ملا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے عزت اور ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم نے اچھے انداز سے ان کے حسن کو بیان کیا تو ہم بھی جانتے تھے کہ ان میں کچھ عیب ہے، لیکن ہم نے حسن کو بیان کیا تو ہمیں انعام ملا، اور آپ نے قباحت کو بیان کیا تو آپ کو سزا ملی۔ تو یاد رکھیں، زبان انسان کی عزت بھی دیتی ہے اور ذلت بھی دیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بڑی بھی ذرا ٹھیک سے رہنا، اگر آپ خیر سے رہی تو ہم سب خیر سے رہیں گے، ورنہ زبان چلائیں گی آپ، ڈنڈے پڑیں گے ہم پر، اس لیے ذرا اچھے سے رہنا۔ تو یاد رکھیں، زبان دراز عورتیں نہ سماج میں عزت پاتی ہے، نہ گھر میں عزت پاتی ہے، نہ بچوں کے نزدیک عزت پاتی ہے، لیکن عورتوں کو ہوتی ہے بولنے کی عادت زیادہ۔ اس پر آپ ناراض نہیں ہوا کریں، یہ بولے گی نہیں زیادہ تو ان کے کھانے ہضم نہیں ہوں گے، اور ان کے بولنے میں اللہ نے حکمت یہ رکھی ہے، توجہ۔ اگر عورت کم بولتی، وہ خاموش اور چپ بیٹھی ہوتی، تو ماں کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بولنا کیسے سیکھتا؟ اس لیے اللہ نے وہ بچہ بولنا سیکھے، کیونکہ ایک مرتبہ میں تو وہ سیکھے گا نہیں، جب تک کہ بار بار نہیں سنے گا، اس وقت تک وہ سیکھے گا نہیں بولنا۔ تو قدرت نے ان کو بولنے کی عادت زیادہ دی ہے، اس لیے کہ ماں زیادہ بولے گی تو بچہ بولنا سیکھ لے گا۔ تو ان کو زیادہ بولنے کی فطرت یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر عورتیں کم گو ہو جائے تو پھر کوئی مرد بول نہ پڑے، نہ کوئی خطیب بولے، نہ ادیب بولے، تو یہ کسی عورت کے زیادہ بولنے کی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی اچھا لکھ رہا ہے، یہ کسی زیادہ بولنے والی عورت کی برکتیں ہیں۔ اگر ماں زیادہ نہ بولے تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ماں کو زیادہ بولنے کی توفیق دی ہے، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ کب ملتا ہے۔ لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اللہ نے زیادہ بولنے کی توفیق دی تو ذرا اچھا بولا کریں۔ اچھا بولے گی تو اچھی برکتیں نصیب ہوگی۔ ہاں، غریب نواز کی امی بھی بولتی تھی نا، غوث پاک کی امی جان بھی بولتی تھی نا،
حضرت مخدوم سمنا کی امی جان بھی بولتی تھی، حضور امام اہل سنت کی امی جان بھی بولتی تھی، صابر کلیر کی امی بھی بولتی تھی، بابا فرید کی امی بھی بولتی تھی، اور میرے مولا حسین کی امی بھی بولتی تھی، لیکن حسین کی امی کا بولنا تو سب سے جدا تھا، وہ باتیں بھی کرتی تھی تو قرآن کی روشنی میں کرتی